بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، قربانی سے متعلق کچھ اہم پیغام اور کچھ اہم مسائل اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بتایا گیا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے بنائی جا رہی ہے، اس میں کچھ اور اہم مسائل آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کو جاری رکھوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قربانی سے متعلق جو بھی ویڈیو اس سے پہلے تیار کی گئی ہے اور آپ نے پچھلے سالوں میں سنا ہے، ابھی آپ ان کو ترتیب سے سنیں، ان تمام ویڈیوز کو سنیں، اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ عزیزان محترم، قربانی اللہ رب العالمین سے تقرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قربانی میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ ہے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرنا۔ جانور کے گردن پر چھری رکھ کر گویا ہم اپنے نفس کی گردن پر چھری رکھ کر کے اپنے نفس کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی مقصد قربانی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ قربانی کے تعلق سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ کیا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اس جانور کو خواتین اسلام خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کے لیے اسوہ اور نمونہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قربانی کیا، اور قربانی میں اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے نبی نے ذبح کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کو چاہیے کہ اگر وہ قربانی دے رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے وہ ذبح کریں۔ چنانچہ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ قربانی کر رہی ہیں تو اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ مثالوں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعامل سے باتیں اور تھوڑی وضاحت سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے بکری کو پتھر سے ذبح کر دیا۔ اس زمانے میں چھری ہر جگہ میسر نہیں ہوتی تھی۔ نوکیلے پتھر سے ایک عورت نے ایک بکری کو ذبح کر دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ گمان تھا، خیال تھا کہ شاید عورت کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جو جانور ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، گویا ان کے نظر میں عورتوں کا ذبیحہ حلال نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا آپ نے اجازت دے دیا کہ عورتوں کا ذبیحہ بھی ویسے ہی ہے جیسے مرد حضرات کے ہاتھوں کا ذبیحے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، اس میں صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے ذبیحے کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کا کھانا جائز ہے، تو آپ نے اس میں فرمایا کہ ہاں، کھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج اب اس طرح کا بن گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گھر کی خواتین کو باضابطہ حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو باضابطہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں۔ اللہ اکبر! قربانی کے جو جانور ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ خود اس پر عمل کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں سے عمل کرایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کو ذبح کر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
کہا کہ اگر کوئی مسلمان عورت شرعی طریقے پر جانور ذبح کر لے سکتی ہے تو اس کا حلال ہے، کھانا کھا سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ شرعی طریقے پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن رگوں کو کاٹنا ہے ذبح کرتے وقت میں وہ ان رگوں کو کاٹ دیں، ان کو علم ہو، اور ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھا، جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ انہیں پتہ ہو۔ تو اگر یہ دو چیزیں ان کو معلوم ہیں، شرعی طریقہ پتہ ہے، اور پھر وہ ذبح کرتی ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ذبیحہ۔ آج کے جو حالات ہیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ہماری گھر کی خواتین ایسی ہیں کہ چھری ہاتھ میں لینا تو دور کی بات ہے، کوئی اگر دوسرا شخص جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو کپ کپی بدن کے اندر، تھر تھراہٹ ان کے جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی خاتون کو کبھی چھری پکڑنے کا موقع آ گیا، گھر کے اندر جانور ہے، آپ نے جانور پال رکھا ہے، یا گھر کے اندر آپ نے قربانی کا جانور لا کر کے رکھا ہوا ہے، اور کسی وجہ سے وہ بیمار ہونے لگا اور آپ کو لگتا ہے کہ اب تب میں وہ مر جائے گا، اور اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ خواتین کیا مردوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل کر جائیں اور وہ اس وقت تک ڈھونڈتی رہیں جب تک ادھر یہ جانور اللہ کو پیارا ہو جائے؟ اگر ہم نے تربیت دیا عورتوں کو تو وہ عورتیں خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے طرز پر ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو باضابطہ قربانی کے جانور ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائیں، اس نقطۂ نظر سے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور اس سنت سے فائدہ ہم کو یہ حاصل ہو کہ ہمارے دل کے اندر جو ڈر اور خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا جہاں خود اپنے نفس کی حفاظت کا موقع ہو، خود اپنے آپ کی حفاظت کا موقع ہو، تو پھر ہماری خواتین کو ہتھیار اٹھانے میں کسی بھی طرح کا تردد نہ ہو، اور سامنے والے سے اپنی عزت، اپنے عفت اور اپنے عصمت کو بچانے کی خاطر اس طرح اگر ہم نے ٹرین کر دیا تو انشاءاللہ وہ اپنی عزت کی خود محافظ ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہے، اور اس کا ذبح کیا ہوا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔